السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا بہت ہی جامع ہے، جس کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ بار بار مانگنے میں سی لگتا ہے پھر کمی رہ گئی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں کو میرا مددگار بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے جمانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ جما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ اللہ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، تو ہمارے لیے اس کی کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کا خاص اہتمام کریں کہ جب تک زندگی ہے علم سے، قرآن سے جڑے رہیں۔ علم کی روشنی عمل میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ علم پہلی سیڑھی ہے، جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے ان الفاظ میں، جامع الفاظ میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم سے بھی اپنے دن رات کے اوقات میں کتنی کمی کوتاہیاں اللہ کے حق میں ہو جاتی ہیں، انجانے میں، یہ نہیں کہ ہاں شعوری طور پر۔ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں نہیں آتا، نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ کہ آج ہر انسان، جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں نا، تو ہر انسان یہی شکوہ کر رہا ہوتا ہے، گلہ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹائم میں جیسے برکت نہیں رہی۔ تو اصل میں ہم جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، اللہ ہمیں اتنی ٹائم میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کہ اگر تم اپنے آپ کو اس چیز کے سپرد کر دو جو میری چاہت ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے کام سمیٹ دیتا ہوں، اس کے سارے کام تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام وہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ کو اگنور کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کے کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے یا ہٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے کام بکھیر دیتا ہوں، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لے اس کے کام اس سے نبٹتے نہیں ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایسے بدقسمت لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، ہمیں اپنی اطاعت گزار بندوں میں شامل کرنا۔ باری تعالیٰ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو مسلمان فوت کرنا، اللہ ہمیں اپنے نوشتے میں بھی مسلمان رکھنا۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا لیسن ہوگا، ہم نے پچھلا لیسن اختتام کیا تھا 203 نمبر آیت تک، آج ہم پڑھیں گے 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یعنی کہتا ہے زبان سے، اقرار کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر، کس بات پر؟ کہ میں محض خیر کا طالب ہوں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں؟ الد الخصام۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے،
किसी झूठ, बेईमानी, किसी गदर बदअहदी, किसी टेढ़ी से टेढ़ी चाल को भी इस्तेमाल करने में तामुल ना करे, और वो अपनी नेक नियति पर बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है कि उसके ज़बान से कहने से उसके अमल में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जो उसका अंदर है, जैसा उसका दिल है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, जिस्म एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, और अगर वो ख़राब है तो उस सारा जिस्म ख़राब है। ख़बरदार वो दिल है कि दिल के अंदर अगर उसके फसाद भरा हुआ है और लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती करता है, लेकिन बार बार कस्में खाता है। कस्में खाने की ज़रूरत किसको पेश आती है? वो शख्स जो झूठा होता है, उसे ही बार बार कस्में खानी पड़ती हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, वाइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। जब उसे इक़्तिदार हासिल होता है तो ज़मीन में उसकी सारी दौड़ धूप, सारी कोशिश, सारी जद्दोजहद किस लिए होती है? इसलिए होती है कि फ़साद फैलाए, खेतों को गारत करे। खेत जो अनाज का बाइस हैं, जिस पर ज़िंदगी का इन्हिसार है, उनको गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे कि कैसा इंसान दुश्मन है। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था, फसाद को हरगिज़ पसंद नहीं करता। इज़ात वल्ला के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो वो जो तर्जमे में इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा मतलब ये है कि ये मज़े मज़े की दिल लुभाने वाली बातें बनाकर जब वो पलटता है तो अमलन ये करतूत दिखाता है कि जब उसको कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो, तो वो क्या कहता है कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा। लेकिन असल में अल्लाह ताला ख़बर दे रहे हैं कि क्या हैं, वो फ़सादी हैं, और अल्लाह फ़साद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हमें हर आयत में अपने आप को देखना है, अपना जायज़ा लेना है कि कहीं ये बुराई हमारे अंदर तो नहीं, अगर है तो हमें इस आईने में, कुरान के आईने में अपना आप संवारना है और उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है। दिलो जान से अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह, अगर कोई कमी बेशी हमारे अंदर है, हमारे अखलाक में है, हमारे अमल में है, लाइल्मी में अगर हमसे कुछ हो रहा है, तो ऐ बारी ताला तो हमें उससे महफूज फरमा ले और अपनी अताअत के रस्ते पे जमा दे, सिराते मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान कर दे और बुराई का रास्ता मुश्किल बना दे। अगली आयत देखते हैं, वाइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो वो अपने वक़ार का ख्याल इसको गुनाह पर जमा देता है। तो अपने वक़ार का ख्याल, अपनी इज़्ज़त का ख्याल, कि उसे अपनी इज़्ज़त का तो बहुत ख्याल है, मगर अल्लाह किस कदर काबिल इज़्ज़त ज़ात है वो उसको कुछ अहमियत नहीं देता। ऐसे शख्स के लिए तो बस अल्लाह फिर क्या कहते हैं, जहन्नम ही काफ़ी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है कि उसकी लोगों के दिलों में जो झूठी अज़मत और शान बनी हुई होती है, वो उसको गुनाह पर आमादा करती है। दुनिया में वाह वाह कराना, अपने लिए तालियां बजवाना उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हालांकि हर इंसान को पता होता है वो किस लेवल पे, किस दर्जे पे खड़ा है, और अच्छी तरह उस अपने आप से, अपने नफ्स से बाखबर होता है। तो लोगों का वाह वाह करना उसको आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि उसका अमल इस किताब के मुताबिक नहीं हो जाता। अगली आयत है, वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। दूसरी तरफ इंसानों में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। हम इसकी मिसालें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखते थे कि सहाबा कैसे कि एक मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद के लिए कहा, जंग का मौका था, और लोगों से कहा कि वो जो जिसके पास मुयस्सर है वो लेके आए और अल्लाह के रास्ते में दे, तो एक साथी थे जो बहुत गरीब थे और उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया और एक साए खजूर उनको उसकी उजरत में मिली, तो उनमें से वो जैसे लेके आए शर्माते हुए, पीठ के पीछे करके, कि इतने बड़े मदीना में एक जगह में मस्जिद नबवी के अंदर जैसे वो ढेर था जहाँ लोग ला के अपनी चीज़ें रख रहे थे, और एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका था। जब वो साथी अपना वो मुआवजा लेके आए खजूरों का एक सा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैसी कदर मंजिलत की कि उसको पूरे ढेर के ऊपर बिखेर दिया,
کہ یہ سارا ڈھیر ایک طرف اور یہ کھجوریں ایک طرف، کہ میں اس میں اس کا اخلاص دیکھا گیا نا کہ اس نے اس کے پیچھے محنت کتنی کی تھی، تڑپ کتنی تھی، کوشش کتنی تھی، اس کا جذبہ کیسا خالص تھا اللہ کے لیے کچھ دینے کا، کہ نہ ہونے کے باوجود جو اس سے بن پڑا وہ اس نے ضرور کیا۔ تو اللہ، ہم اگر تیرے دین کی خاطر کبھی ایسی قربانی کا موقع آئے تو ہم بھی اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی ہچکچاہٹ نہ فیل کریں، کہ وہی اصل ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ جو ہم نے اپنی ذات پہ لگا دیا وہ تو سمجھیں کہ ہم نے ضائع کر لیا۔ کہ جیسے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے وارثوں کے مال سے؟ تو صحابہ نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے ہی مال سے محبت کرتے ہیں، وارثوں کے مال سے ہمیں کیا لینا دینا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہیں کہ اپنی بات میں غور کر لو کہ تمہارا مال تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن کے پرانا کر دیا، جو مال تم سنبھال کے رکھتے ہو وہ تو اصل میں وارثوں کا ہے۔ کیسے کہ اگر ایک لمحے کے اندر، انسان کو نہیں پتا اس کی موت کب ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کے چند دن باقی ہیں تو کہ ہماری کیا مصروفیت ہوگی؟ ہم اس مال کو جو ہمارے پاس ہے اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہیں گے یا سنبھال کے پیچھے وارثوں کے لیے رکھنا چاہیں گے؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائی۔ تو ہم بھی اپنے اس مال کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرنے والے ہوں، تاکہ وہ ہمارے آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی بغیر کسی استثناء کے اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے ہو۔ یہ ہے آیت کا مقصد، کہ تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات اور تمہاری کوشش و عمل کے سارے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنیٰ کر لو۔ تو یہ نہیں مقصد اس کا، کہ پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہر کام ہم اس میں یہ دیکھنے والے ہوں آیا کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو ہم اس کو کر لینے والے ہوں، چاہے تو پوری دنیا اس کی مخالف ہو، لیکن اگر وہ عمل اللہ کی مخالفت میں آتا ہے تو پوری دنیا بھی زور لگا دے ہم اس کام کو چھوڑ دینے والے ہوں۔ اگلی آیت ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو کھلا دشمن ہو اس سے ہمیں کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے۔ اللہ حکیم و دانا ہے۔ اگلی آیت ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یہ الفاظ قابل غور ہیں، ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش اس بات پر ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرمانبرداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی و ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے۔ وہ کب آئیں گے؟ جب حشر کا میدان ہوگا، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانشمندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیروی
اور اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو، ورنہ جب حقیقت بے نقاب ہو جائے، سامنے آ جائے اور تم بچشمے سر دیکھ لو کہ یہ اللہ اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے اور فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بدتر سے بدتر مجرم اور فاجر بھی انکار و نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساعت نہیں آ جاتی۔ جب وہ ساعت آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے اور نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔ بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے تو اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا، ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت ہے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا تھا، پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر معمور ہوا ہو، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ اگلی آیت ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابل میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، تو کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے جو چاہتا ہے جی اس کا دل جیسی چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ آیا یہ اللہ کی اطاعت کا کام ہے یا اس کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ تو کافر مسلمان جو حق کے راستے میں بے پناہ قربانیاں دیتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، دل و جان کے ساتھ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، تو جو کافر لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کیے جا رہے ہیں، وہ ان کو بیوقوف لگتے تھے، حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو یہ آج تو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو آخرت میں اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ آخرت میں کیا ہوگا، معاملہ بالکل الٹ ہوگا کہ جو نیک پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق وہ تو اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے دے، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں رکھتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا اور جو سنا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور ہمارا ہر عمل تیری رضا کے مطابق ہو، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تیری ناراضگی کو دعوت دینے والا ہو۔ ہمیں اپنی رحمت سے بچا لینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں شامل فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔